یہ وہ ایران نہیں جو خفیہ سفارتکاری کے پردوں میں اسرائیل سے سودے کرتا، نہ وہ خاموش شریک جس کی تیل سے بھرپور رگوں میں مصلحت کا زہر گھولا جاتا۔ اب کا ایران بدل چکا، اس کی آنکھوں میں پرانی رفاقت کی دھند نہیں بلکہ مزاحمت کی چمک ہے۔ وہ اب کسی پردے کے پیچھے نہیں، کھلے میدان میں کھڑا۔ اب اس کی خارجہ پالیسی سود و زیاں سے نہیں، نظریے سے چلتی ہے۔ وہ جو کبھی عالمی طاقتوں کا محتاج تھا، اب ان کے بیانیوں کو چیلنج کرتا ہے۔ یہی وہ انقلاب ہے جو صرف نظام کا نہیں، مزاج کا بھی ہے، اور یہی وہ تبدیلی ہے جس نے اسرائیل کو سب سے زیادہ بے چین کر رکھا ہے، کیونکہ اب ایران نہ صرف اس کے ماضی سے واقف ہے بلکہ اس کے مستقبل کے عزائم کا بھی رازدان ہے۔ آپ سب پر سلامتی ہوں، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر رشید آفیشل۔ ناظرین، ایک کہانی سناتا ہوں، ایک ایسے ایران کی جو کبھی اسرائیل کو آنکھ بچا کر دیکھتا تھا، نہ ہاتھ بڑھاتا تھا نہ مکہ تانتا تھا، بس خاموشی سے اپنے مفاد کا تماشا دیکھتا رہا۔ 1948 میں جب اسرائیل نے فلسطین کے سینے پہ اپنا پرچم گاڑا تو شاہ ایران نے تماشائی بن کے مغرب کے اشاروں کے اوپر رقص کیا۔ کہنے کو ایران نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، مگر 1950 میں تل ابیب میں ایک تجارتی مشن کھول دیا۔ یہ خاموش اعتراف تھا ایک ایسی دوستی کا جسے عربوں کے غصے سے بچانے کے لیے چادر میں چھپا دیا گیا تھا۔ ترکی کے بعد ایران دوسرا مسلم ملک تھا جو اسرائیل سے پشت پناہی کے رشتے میں بن گیا۔ محمد رضا پہلوی کے ایران میں تل ابیب کی جو گلیاں ہیں وہ تہران کے رازوں سے آشنا تھی، مگر تاریخ نے پھر کروٹ لی۔ 1951 میں محمد مصدق وزیر اعظم بنے تو تیل کو قومیانے کی کوشش کی گئی اور برطانوی اثر کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے کمر بستہ ہو گئے، اور ان کی نگاہ میں اسرائیل صرف ایک ریاست نہیں، مغربی مفادات کا نقاب تھا۔ مگر مصدق کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی گئیں اور بالآخر پہلوی واپس آ گئے اور اسرائیل کو وہی مقام ملا جہاں مفاد پرستی ایمان سے بڑی ہو گئی۔ مگر وہ ایران اب ماضی کا عکس ہے۔ آج کا ایران نظریاتی طور پہ وہ فولادی دیوار ہے جس کے سامنے اسرائیل کا سارا نقشہ لرزتا ہے، کیونکہ ایران اسرائیل کے خد و خال سے نہیں، اس کی رگ رگ سے واقف ہو چکا ہے۔ کہانی جب 1953 میں پہنچتی ہے تو ایسی ہوا چلتی ہے جس نے ایران کے خوابوں کو رون ڈالا۔ برطانیہ اور امریکہ نے ایک خفیہ سازش کے تحت فوجی بغاوت کروا دی اور مصدق کو خواب ملبے تلے دفن کر دیا گیا۔ اقتدار ایک بار پھر شاہ کے ہاتھ آیا، مگر اب وہ صرف تاج نہیں پہنے ہوئے تھے بلکہ مغرب کا طوق بھی اپنے گلے میں ڈالے ہوئے تھا۔ ایران نے ایک بار پھر اپنے دروازے غیر ملکی آئل کمپنیز کے لیے کھول دیے اور قومی خود مختاری کی جگہ بیرونی مفادات نے لے لی۔ مغرب کی باہوں میں سمٹتے ہوئے ایران نے اسرائیل سے وہ تعلقات دوبارہ استوار کیے جنہیں کبھی خفیہ رکھا گیا تھا۔ اب وہ کھل کے مفادات کی زبان بولنے لگے۔ تل ابیب اور تہران کے درمیان نہ صرف تجارت بلکہ انٹیلیجنس، اسلحہ اور تیل کے وہ رابطے قائم ہوئے جو آنے والے اشروں میں ایران کے لیے بدنامی اور اسرائیل کے لیے سہولت کا ذریعہ بنے۔ پھر 1950 کی دہائی کے آخر تک ایران اور اسرائیل کے درمیان وہ خفیہ اشتراک پوری طرح تشکیل پا چکا تھا جسے تاریخ کی سب سے چالاک اور موقع پرست دوستی کہا جا سکتا ہے۔ ایک کتاب ہے ٹریچرس الائنس، اس میں لکھا گیا ہے کہ اس گھٹ جوڑ کی سب سے بڑی وجہ مصر اور سوویت یونین کی سوویت جنگ کے بعد جمال کا بڑھتا ہوا قرب تھا، اور عبد الناصر کی عرب دنیا میں ابھرتی قیادت تھی۔ وہی ناصر جو مغرب اور اسرائیل کی آنکھ میں کھٹکتا تھا اور جس کی دشمنی نے اسرائیل کو خطے کے غیر عرب ہمسایوں کی طرف ہاتھ بڑھانے پر مجبور کیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم ڈیوڈ بن گوریون، جس کے نام پہ اب ان کا بن گوریون ایئرپورٹ ہے، اس نے اس نظریے کا پورا قاتل تھا کہ ایران، ترکی اور ایتھوپیا جیسے ممالک جو ہیں وہ صرف اس صورت میں اسرائیل کے ساتھ تصویراتی تعلقات قائم کریں گے جب امریکہ ان پہ دباؤ ڈالے گا۔ یہ اس وقت وہ سمجھے ہوئے تھے۔ 24 جولائی 1958 کو امریکہ جو ہے وہ یہی سوچ لے کر بن گوریون کو صدر آئزن باور کو ذاتی خط لکھتا ہے اور ناصریت اور کمیونزم کے پھیلاؤ پہ تشویش کا اظہار کرتا ہے، اور اسرائیل کی پشت پہ امریکی ہاتھ جو ہے وہ یہ مانگا جاتا ہے تاکہ مغربی مفادات کو مشرق وسطیٰ کی آگ سے بجھایا جا سکے۔ آئزن باور نے اسرائیل کی یہ درخواست قبول کر لی اور یوں پیریفری الائنس کے ساتھ ایک نیا بلاک وجود میں آیا، اور امریکہ کی سرپرستی میں اسرائیل، ترکی، ایتھوپیا اور ایران ایک خفیہ محور میں بننے لگے جسے نہ عوام جانتے تھے نہ تاریخ سرعام تسلیم کرتی تھی۔ ڈی کلاسیفائی کی گئی دستاویزات یہ بتاتی ہیں کہ ان سب ممالک کا خوف مشترک تھا۔
अरब ताकत का उभार, सोवियत असर रसूख और उनकी कुर्बत अमेरिका से। इजराइल ने तुर्की और इथोपिया से तो खुल के सिफारती ताल्लुकात कायम कर लिए, मगर ईरान के साथ रिश्ता एक नाजुक रेशम की डोर से बंधा रहा, जिसमें शाह ईरान के अपने अवाम की इस्लामी जज्बात का खौफ भी शामिल था। और इसके बावजूद दोनों ममालिक ने अपने अपने नुमाइंदगान मुकर्रर कर दिए, जिन्हें सिफारती मराहत भी हासिल थीं, और तल अबीब और तेहरान की राहदारियों में वो बातें हो रही थीं जिन्हें ना कोई सुन सका था, ना कोई तस्लीम कर सका था। ईरान और इजराइल का रिश्ता सिर्फ मुश्तरका दुश्मनी या स्ट्रेटेजिक जरूरत तक महदूद नहीं रहा, बल्कि वो मफादात की उस तारीक सुरंग में मुआशी दिफाई और खुफिया इत्तेहाद की वो परतें मौजूद थीं जिन्हें अरब दुनिया सिर्फ एक खुला राज कह के कोसती रही। और उस किताब के अंदर यह भी लिखा जाता है कि अरबों की जानिब से इजराइल पे तेल की पाबंदी और इजरायली मईशत की तेज रफ्तार तरक्की ने इजराइल को ईरान के दर पे ला खड़ा किया। 1956 के सुएज बहरान के बाद ईरान ने इजराइल के साथ मिलकर एक ज़ेरे ज़मीन तेल पाइपलाइन तामीर की, जो एलाच से बहरा रोम तक गई और खलीज उक़बा को सवेज पे इन्हसार किए बगैर जोड़ दिया। ये मुआहिदा तल अबीब के नवाह में ईरानी नेशनल ऑयल कंपनी के नुमाइंदे के खुफिया दौरे में तय पाया, और हैरत अंगेज तौर पे सिर्फ 100 दिन में ये मुकम्मल हुआ। और बाद में 1958 में लेवी एशकोल और शाह ईरान की बराह रास्त मुलाकात के बाद इसे 16 इंच पाइप में अपग्रेड कर दिया गया, और ये शाह और किसी इजरायली वज़ीर आज़म की पहली बराह रास्त मुलाकात थी। अगरचे दोनों हुकूमतों ने इस ताउन को कभी खुले लफ्ज़ों में तस्लीम नहीं किया, मगर अरब दुनिया के लिए एक ऐसा जख्म बन चुका था जिसे अल्फाज से नहीं बल्कि खामोशी से छुपाया जा रहा था। फिर वॉशिंगटन ने इस मंसूबे की हिमायत सिर्फ इस शर्त पे की कि ईरान की माली मफादात अरब नाराजी से ज्यादा अहम समझे जाए। अरब इत्तेहाद के खिलाफ इजरायली इंटेलिजेंस ने ईरान को मिस्र और इराक के मंसूबे फराहम कर दिए ताकि ईरान किसी भी मुमकिना अरब फौजी इत्तेहाद के दबाव से बच सके। लेकिन ये गर्मजोशी 1960 की दिहाई के आखिर में मद्धम होने लगी, जब 1967 की जंग में इजराइल एक जारे रियासत के तौर पे उभरा। शाही ईरान के लिए ये नई तस्वीर नाकाबिले कबूल थी, जिसके नतीजे में उन्होंने इजराइल से कुछ फासला इख्तियार कर लिया। और फिर भी अमरीकी खुफिया दस्तावेजात ये जाहिर करती हैं कि 1960 और 70 की दहाइयों में ईरान और इजराइल के दरमियान करीबी दिफाई और माशी ताल्लुकात रहे। ईरान जो है वो इजराइल को खाम तेल फराहम करने वाला सबसे अहम मुल्क बन चुका था। 1975 में जब इजराइल ने सीना मुआहिदे के तहत मिस्र को तेल के कुएं वापस किए थे, तो ईरान ने एक बार फिर इजराइल की 70% तेल की जरूरत पूरी करना शुरू कर दी थी। तेहरान में कायम इजरायली मिशन बज़ाहिर सिफारती हैसियत से महरूम दिखाई देता था, मगर दर पर्दा हर वो इख्तियार रखता था जो किसी मुकम्मल सिफारत खाने को हासिल होता है। इमारत पे इजरायली परचम लहराता नहीं था, मगर मिशन का जो सरबराह था वो इजराइल का सफ़ीर बराए ईरान कहलाता था, और उसे शाह तक बराह रास्त रसाई हासिल थी। इजरायली हुक्काम तेहरान आते, मुलाकातें करते, बाज़ औक़ात ईरान की वज़ारत ख़ारजा को ख़बर दिए बगैर, और यूं ये इत्तेहाद सरकारी तकरीबात से दूर मगर इक़्तिदार के ऐन मरकज़ में धड़कता रहा। और अरबों के लिए ये इत्तेहाद एक धोखा था, मगर ईरान के लिए ये एक ऐसा हथियार था जिसके पीछे मफाद परस्ती और खौफ का इम्तजाज छुपा हुआ था। शाही ईरान के दौर में ईरान और इजराइल के दरमियान ताल्लुकात महज सियासी या मुआशी सतह पर महदूद नहीं थे, बल्कि ये एक ऐसा मुकम्मल इश्तराक था जो असलहा, इंटेलिजेंस, अस्करी ताउन, हत्ता के ज़रात तक भी फैला हुआ था। और अमरीकी दस्तावेजात के मुताबिक इजराइल ने ईरान को बाकायदगी से असलहा फराहम किया, छोटे हथियार, मार्टर गोले, हत्ता के ईरानी फ़ौज और फ़ज़ाइया के इंजन्स की मरम्मत और देखभाल की खदमात भी इसमें मौजूद थीं। इस ताल्लुक ने इजरायली दिफाई सनत को न सिर्फ माशी इस्तेहकाम दिया, बल्कि तेल के बदले हथियारों और तकनीकी महारत की वो बार्टर डील्स मुमकिन हुई जो इजराइल के लिए उस वक्त नहायत अहम थी। मगर यह ताल्लुक सिर्फ ईरान की ज़रूरत या इजराइल की ख्वाहिश का नतीजा नहीं था, बल्कि यह खित्ते की तज़वीराती सियासत का वो शतरंजी खेल था जिसमें हर मोहरा खुफिया मनसूबाबंदी के तहत चलाया जा रहा था। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ईरान और सऊदी अरब की क्यों ठनी, ये आपस में मुखालिफ क्यों हुए। ये बुनियादी वजह अब की नहीं, ये तब की चली आती है जब 1960 की दिहाई के अवाइल में इराकी कुर्द लीडर मुल्ला मुस्तफ़ाई हरज़दाई ने बगदाद हुकूमत के खिलाफ इजराइल से फौजी ताउन मांगा, तो मोसाद को फ़ौरन अंदाज़ा हुआ कि इस मुहिम में ईरान की शमूलियत नागुज़ीर है। इजराइल ने अमरीका को खुफिया इतला दी और महदूद मदद की इजाज़त हासिल की। यूं ईरान ने इस खुफिया मुहिम में शराकत दारी की, मगर अवामी निगाहों में ये सब कुछ ओझल रखा गया। मई 1965 में पहला खुफिया मुआहिदा हुआ
جب شاہ کے خفیہ ادارے ساواک کے اہلکار کرد لباس پہنے ہوئے اسرائیلی افسران کے ساتھ سرحد عبور کر کے ہرزائی کے کیمپ میں پہنچے، پھر جو کچھ ہوا وہ ایک مکمل گوریلا آپریشن کی صورت اختیار کر گیا اور ایران سے عراق کے کرد علاقوں تک ہتھیار، طبی سامان، تربیت یافتہ انسٹرکٹرز، حتیٰ کہ ڈاکٹرز تک ساواک کے ذریعے پہنچنے لگے اور اسرائیل اس پورے نیٹ ورک کو خفیہ طور پہ چلاتا رہا۔ اس خفیہ اسٹریٹجک گٹھ جوڑ کے ساتھ ساتھ ایران اور اسرائیل کی دوستی ایک اور میدان میں پروان چڑھ رہی تھی، زراعت۔ دونوں ممالک کی خشک زمینوں نے انہیں فطری حلیف بنا دیا تھا۔ پانی کی قلت، محدود زرعی زمین، خوراک کی بڑھتی ہوئی ضرورت، انہوں نے ایران کو اسرائیلی زرعی ٹیکنالوجی کا محتاج بنایا، اور سابق اسرائیلی وزیر صحت آریا ایلاو کے مطابق تقریباً اسرائیل نے 10,000 ایرانی زرعی ماہرین کو تربیت دی، اور یوں صحراؤں کے درمیان ایک ایسی شراکت بنی جو صرف ہتھیاروں یا انٹیلیجنس سے نہیں بلکہ بیج، کھاد اور علم کے تبادلے سے پروان چڑھتی رہی۔ یہ وہ ایران تھا جس کے خفیہ ادارے تل ابیب کے ہاتھوں سے کھلتے تھے، مگر جس کے عوام ان دروازوں کی دستک سے ناواقف رہے۔ پھر شاہ ایران کی سفارتکاری کا کمال یہ تھا کہ اس نے سرد جنگ کے شعلوں میں توازن کا ایسا کھیل کھیلا جو نہ صرف خطے کی طاقت کا مرکز بدل گیا بلکہ امریکہ اور اسرائیل جیسے عالمی کھلاڑیوں کو بھی اپنی شرائط پہ جھکنے پہ مجبور کر دیا۔ سوویت یونین کے پھیلاؤ سے شاہ کو گہرا خوف تھا، اور اسی خوف نے ایران کو امریکہ کے پانیوں میں دھکیلا۔ برطانیہ کے خلیج سے انخلا کے بعد واشنگٹن نے خلیج فارس کی سلامتی کی ذمہ داری تہران کو سونپ دی۔ یہ شاہ کی سفارتی چالوں کی معراج تھی جس میں ایران خود کو خطے کا محافظ اور امریکہ کا رازدان مانتا رہا۔ بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ شاہی ایران کا جو بیٹا ہے وہ دیوار گریا کے اوپر اس کی کیوں تصویر دکھائی دیتی ہے، تو یہ بیسیکلی اس کا بیک گراؤنڈ ہے۔ 1972 میں جب صدر نکسن اور ہنری کسنجر تہران پہنچے تو شاہ نے انہیں نہ صرف گرمجوشی سے خوش آمدید کہا بلکہ انہیں کرد باغیوں کے خفیہ منصوبے میں شامل ہونے پر بھی آمادہ کیا۔ جلد ہی امریکہ کی مالی مدد بھی عراق کے کردوں تک پہنچنے لگی۔ اس گٹھ جوڑ میں اسرائیل بھی شامل تھا اور اس کے دستے عراقی کرد علاقوں میں موجود تھے، تربیت دے رہے تھے، مارکوں کی رہنمائی کر رہے تھے، مگر براہ راست جنگ سے الگ ایران نے ساواک کے ذریعے ایک ایٹمی ایئر کرافٹ جو ہے اور ایک آرٹلری یونٹ جو ہے وہ تعینات کر دیا، مگر وہ بھی پس پردہ، اور تین طرفہ اتحاد امریکہ، اسرائیل اور ایران یہ خفیہ مثلث کی صورت کام کر رہے تھے۔ مارچ 1975 میں ایران نے اچانک اس اتحاد سے قدم کھینچ لیا، کردوں کی امداد بند کر دی گئی۔ اس فیصلے نے اسرائیل کی عراق پر دباؤ کی پالیسی کو دھچکا پہنچایا اور اس وقت واشنگٹن میں تشویش کی لہر دوڑی۔ 1977 میں اسرائیل میں میناخم ہیگن اور لیکوڈ پارٹی کے سخت گیر حکومت آئی جس نے ایران کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات میں دراڑ پیدا کر دی، اور امریکہ کے لیے ایک اسٹریٹجک نقصان تھا کیونکہ ایران خلیج میں امریکی مفادات کا نگران بن چکا تھا۔ اب بین الاقوامی پنڈت یہ رائے رکھتے ہیں اپنی تخلیق میں اسرائیل، ایران اینڈ دی یونائٹڈ اسٹیٹس۔ یہ اگر آپ کتاب پڑھیں تو آپ کو معلوم پڑتا ہے کہ ایران اسرائیل کو خام تیل بیچنا، اس کے بدلے میں تکنیکی تعاون حاصل کرنا، امریکی ہتھیاروں تک رسائی حاصل کرنا، انٹیلیجنس مدد حاصل کرنا، یہ سب کچھ خفیہ طور پہ ساواک اور موساد کے درمیان طے پاتا تھا تاکہ عرب دنیا کے غصے کو بھڑکنے سے روکا جا سکے۔ اور ایرانی سفارتکار ترکی کے راستے اسرائیل کا سفر کرتے تھے مگر ان کے پاسپورٹ پہ کوئی مہر نہیں لگتی تھی۔ اس خفیہ تعلق کے باوجود تجارت بڑھتی رہی، اسرائیلی تعمیراتی کمپنیز اور انجینئرز ایران میں سرگرم رہے اور اسرائیلی ایئر لائنز کی پروازیں تہران اور تل ابیب کے درمیان چلتی رہیں۔ دو بڑے منصوبے، ایلات اشکلون پائپ لائن اور پروجیکٹ فلار، جو کہ ایک مشترکہ میزائل پروگرام تھا جس میں اسرائیل کا جیریکو 2 میزائل شامل تھا، وہ ایران کے ساتھ تھا۔ انقلاب ایران تک یہ پروجیکٹ جاری رہے، مگر شاہ کے اقتدار کے بادل جب چھٹنے لگے تو اسرائیل کے ماتھے پہ تشویش کی شکلیں ابھرنے لگیں۔ شکنیں ایسی ابھریں کہ سابق اعلیٰ اسرائیلی سفارتکار یہ بتاتے ہیں کہ اسرائیل کو یہ خوف لاحق ہو گیا کہ اگر شاہ گر گیا اور خلیج میں سوویت کا اثر بڑھ گیا تو امریکہ عرب ممالک سے تعلقات بہتر بنانے کے لیے اسرائیل پہ دباؤ ڈالے گا کہ وہ 1967 کی جنگ میں قبضہ کی گئی زمینیں واپس کرے۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب تل ابیب کو یہ احساس ہونے لگا کہ جو ایران کل اس کا خفیہ بازو تھا وہ آج آنے والے طوفان کا پیش خیمہ بنے گا۔ 1979 کا ایرانی انقلاب صرف تخت الٹنے کی داستان نہیں بلکہ کئی دہائیوں پر محیط اس خاموش شراکت کے دفاتر بند ہونے کی گھنٹی تھی جس میں ایران نے اسرائیل کو تیل دیا، ہتھیار خریدے، خفیہ معاہدے کیے اور ایک ایسا معاشی تعلق استوار کیا جو آخرکار بد اعتمادی میں ڈھلا۔
اسرائیلی صحافی یہ لکھتے ہیں کہ انقلاب سے پہلے اسرائیل ایران کا تقریباً $1 ارب کا مقروض تھا۔ اسرائیل یہ رقم ان تیل کی خریداریوں اور مشترکہ پائپ لائن منصوبوں سے جڑی ہوئی تھیں جس میں ایرانی نیشنل آئل کمپنی اور اسرائیلی ادارے برابر کے شریک تھے۔ مگر جیسے ہی ایران میں اسلامی انقلاب آیا، اسرائیل نے فیصلہ کر لیا کہ وہ یہ قرض ادا نہیں کرے گا۔ تمام متعلقہ کمپنیز کو قانونی تحفظ جو ہے وہ $250 بلین ایرانی رقم آج بھی جو ہے وہ دینے والا ہے، اور کم از کم ایک اسرائیلی بینک اکاؤنٹ میں یہ رقم آج بھی منجمد پڑی ہوئی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 1950 کی دہائی سے ایران اس مالی بددیانتی کے خلاف یورپی عدالتوں کا در کھٹکھٹاتا رہا، اور کئی کیسز میں اسے قانونی فتح بھی حاصل ہوئی، مگر حقیقت میں اسے ایک پائی تک نہیں ملی۔ اس کی سب سے بڑی رکاوٹ اسرائیل کی جانب سے ایران کو دشمن ریاست قرار دینا تھا، اور عالمی سطح پہ ایران پہ عائد پابندیاں تھیں۔ پھر مئی 2015 میں ایک سوئس عدالت نے اسرائیل کی ایلات ایشکلون کمپنی کو یہ حکم دیا کہ وہ ایران کو $1.1 ارب ادا کرے گا، مگر اسرائیل نے صاف انکار کر دیا۔ یہ انکار فقط مالی نہیں بلکہ ایک مکمل نظریاتی دیوار تھی جو اسرائیل اور نئے ایران کے درمیان اٹھ چکی تھی۔ وہ ایران جو کبھی خاموشی سے تل ابیب کی راہداریوں میں داخل ہوتا تھا، اب اس کے دروازوں پہ کھڑا اپنے حق کا تقاضا کر رہا تھا، اور اسرائیل وہی پرانا مگر بدلتے وقت سے خائف اب نظریاتی جنگ میں بھی مالی سود و زیاں کو ایک ہتھیار کے طور پہ پیش کر رہا تھا۔ 1979 کا اسلامی انقلاب ایران کی روح میں ایک ایسی تبدیلی کا آغاز تھا جس نے نہ صرف شاہی نظام کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا بلکہ اسرائیل کے ساتھ اشروں پر محیط خفیہ مشترکہ مشن مگر مضبوط تعلقات کو بھی زمیں بوس کر دیا۔ اور اسرائیلی مشن پہ جب حملہ ہوا، ایرانی یہودیوں کے اوپر دباؤ بڑھا، اور تہران نے اعلانیہ طور پہ اسرائیل کو ایک غاصب ریاست قرار دے دیا۔ مگر انقلاب کے نازوں اور نظریاتی کشمکشوں کے بیچ بھی درپردہ تعلقات کی ایک باریک مگر مستقل ڈور جو تھی وہ قائم رہی۔ 1980 کے اوائل میں مجلس شورای اسلامی پارسی کے مطابق اس کے رکن احمد کاشانی تھے، انہوں نے اسرائیل کا خفیہ دورہ کیا۔ نتیجے میں ایران نے جو فینٹم طیاروں ہیں ان کے لیے ٹائر اور دیگر ہتھیار اسرائیل سے حاصل کیے، جس پہ امریکہ سخت برہم ہوا، اور صدر کارٹر نے ایران پہ جزوی پابندیاں عائد کر دیں۔ خمینی نے اس پہ رد عمل کے طور پہ ایرانی یہودیوں کو اسرائیل جانے کی اجازت دے دی۔ ہزاروں افراد پاکستان کے راستے آسٹریا اور پھر امریکہ یا اسرائیل جا پہنچے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ایران عراق جنگ چھڑ گئی۔ دشمن کے مقابل میدان میں کھڑے ایران کو اپنے نظریات پہ عارضی پردہ ڈالنا پڑا۔ اس وقت ایران کو ہتھیار درکار تھے۔ جب کہا جاتا ہے، یہ ابھی حالیہ جنگ میں بھی کہا گیا کہ اس وقت تو ہمارے پاس گولی بھی نہیں تھی اور اب ہمارے پاس میزائل ہے۔ اسرائیل نے آپریشن سی شیل کے ذریعے ارجنٹائنی طیاروں کے ذریعے امریکی اسلحہ ایران کو خفیہ طور پہ فراہم کیا، یہ بتایا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ امریکہ سے چھپا کر کیا گیا۔ بعد میں یہ راز فاش ہوا اور ایک عالمی اسکینڈل کی صورت اختیار کر گیا۔ تل ابیب یونیورسٹی کی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ 1981 سے 1983 کے درمیان اسرائیل نے ایران کو تقریباً $500 ملین کے ہتھیار فروخت کیے تھے، جن میں سے بیشتر کی ادائیگی ایرانی تیل سے ہوئی تھی۔ اور پھر اس وقت آیت اللہ علی خمینی حکومت کے لیے جو تھے وہ تگودو بھی کر رہے تھے، اور ان کے مطابق جنگ کے آغاز پہ ایران نے جو ہتھیار خریدے ان میں 80% اسرائیل سے آئے تھے۔ پھر صحافی، بہت سارے صحافی، اگر آپ دیکھیں ہاروے مورس دیکھیں، جان بلاک دیکھیں، تو وہ اس جنگ کے دوران کم از کم 100 اسرائیلی تکنیکی ماہرین اور مشیر تہران کے شمال میں خفیہ کیمپ میں مقیم رکھنے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں۔ اور جنگ بندی کے بعد بھی یہ نیٹ ورک ختم نہیں ہوا۔ اسرائیلی وزیر اعظم ایریل شیرون کا یہ موقف تھا کہ ایران کے ساتھ مستقبل کے تعلقات کے لیے ایک چھوٹی سی کھڑکی کھلی رکھنی چاہیے، اور یہی وہ سوچ تھی جو اسرائیلی قیادت کو ماضی کی تلخیوں کے باوجود درپردہ نرمی پر آمادہ رکھ رہی تھی۔ اس صورتحال کو لکھنے والے یوں بیان کرتے ہیں کہ ایران کو خطرہ بنا کے پیش کرنا اسرائیلی داخلی سیاست اور عربوں سے امن کے بیانیے کا حصہ تھا، اور اسرائیل کو ہمیشہ ایک وجودی دشمن درکار رہا ہے۔ جب صدام حسین کی عراق جو ہے جنگ ختم ہوئی تو ایران اس خلا کو پر کرنے کے لیے سب سے موزوں دشمن تھا، اور حقیقت میں ایران وہی رہا، مگر دنیا بدل چکی تھی اور اسرائیل کو ایک نئی کہانی درکار تھی جس میں ایران جو ہے وہ ولن بن کے ابھرے۔ اب کا ایران وہ نہیں ہے جو کبھی شاہ کی فرما بردار چال چلتا تھا، نہ ہی وہ ہے جو خفیہ راہداریوں میں اسرائیل کے ساتھ تیل کے بدلے ہتھیاروں کے سودے کرتا۔ اب کا ایران خودداری، مزاحمت اور نظریاتی استقامت کا وہ چہرہ ہے جس میں حریت سانس لے رہی ہے، جرت بیدار ہے، اور جس کی رگوں میں سرنگوں خارجہ پالیسی کے بجائے چٹان جیسا عزم دوڑ رہا ہے۔ اب قیادت جو ہے
وہ جب بدل کے آئی، سوچ بدلی، سب سے بڑھ کے قوم کا نظریہ بدلا، اور ایران اب کوئی خفیہ اتحادی نہیں بلکہ اعلانیہ مخالف ہے۔ وہ اسرائیل کو دل کی دھڑکنوں سے پہچانتا ہے کیونکہ وہ اس کی ماضی کا رفیق راز بھی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے تھے پہلے کہ یہ تو پھلجھڑیاں چلاتا ہے اسرائیل کے خلاف، یہ پیچھے ماضی تو ان کا ایک ہی ہے، لیکن اب یہی وہ شعور ہے، یہی تلخ تجربات ہیں، یہی زخم ہے جو آج اس ایران کو مزاحمتی محور کا مرکز بنا چکے ہیں، جس سے اسرائیل کو سب سے بڑا خطرہ ہے۔ اب نہ تو ایران کے فیصلے مغربی دباؤ میں بولتے ہیں، نہ ہی وہ کسی بارٹر ڈیل کا خریدار ہے، وہ اپنی شرائط پہ خطے کی سیاست کو چیلنج کر رہا ہے۔ اور یہی سب سے بڑی تبدیلی ہے کہ ایران جو کبھی خفیہ سوچوں میں الجھا ہوا تھا، وہ اب اعلانیہ حریت کا علمبردار ہے، اور یہ وہ انقلاب ہے جو صرف نظام حکومت کا نہیں بلکہ فکر کا، مزاج کا، مزاحمت کا، روح کا ہے۔ اور یہی وہ ایران ہے جس سے اسرائیل ڈر رہا ہے، کیونکہ وہ اس کی رگ رگ سے واقف ہے اور جانتا ہے کہ اب کا ایران جھکنے کے لیے نہیں، للکارنے کے لیے اٹھا ہوا ہے۔ اور اس کی وہ پالیسی کہ ایران سے عرب ممالک کو ڈرا کے رکھو تاکہ عرب ممالک کے ساتھ تمہارے تعلقات استوار رہیں، اور اب وہ بھی منظرنامہ تبدیل ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔